محترم حضرات، آپ تمامی حضرات یہاں پر امام حسین کی یاد منانے کے لیے ان کی محبت میں حاضر ہوئے ہیں۔ یہ اظہار محبت ہے جو ہم لوگ یہاں پر کچھ کرتے ہیں، حقیقی محبت وہ ہے جو دل میں ہم رکھتے ہیں۔ اظہار محبت ہے جو یہ سب کرتے ہیں، اور حقیقی محبت وہ ہے جو دل میں ہم رکھتے ہیں۔ اللہ رب العزت اپنے کلام میں ارشاد فرماتا ہے کیوں محبت کرتے ہو؟ تو کہنے کا مطلب کہ محبت ہم کیوں کرتے ہیں، کس لیے کرتے ہیں؟ ہم زندہ ہیں تو زندوں سے محبت کرتے ہیں، اور جو مردہ ہیں وہ مردوں سے محبت کرتے ہیں۔ ہم زندہ ہیں نا بھائی، چند باتیں میں آپ سے زیادہ تقریر نہیں کروں گا کیونکہ میں تقریر کر کے آ رہا ہوں۔ آپ زندہ ہیں، ہم زندہ ہیں، آپ زندہ ہیں نا، ہم زندہ ہیں۔ زندہ زندوں سے محبت کرتا ہے، مردہ مردوں سے محبت کرتا ہے۔ آج حسینی زندہ ہے اور حسین زندہ ہے، اس لیے زندہ زندوں سے محبت کرتا ہے۔ یزید مردہ ہے، یزیدی مردہ ہے، اس لیے یزیدی یزید سے محبت کرتے ہیں۔ میں نہیں کہتا کہ حسین زندہ ہے، بلکہ آؤ اللہ کا کلام دیکھیں۔ اللہ فرماتا ہے وَلَا تَقُولُوا لِمَنْ يُقْتَلُ فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَمْوَاتٌ بَلْ أَحْيَاءٌ وَلَكِنْ لَا تَشْعُرُونَ۔ اللہ فرماتا ہے جو لوگ میرے راستے میں قتل کیے جائیں انہیں مردہ مت کہو، انہیں مردہ مت کہو۔ اللہ کے راستے میں قتل ہونے کا مطلب جو شریعت کی حفاظت کے لیے قتل ہو جائے، جو نماز و روزہ کے لیے قتل کیا جائے، جو حج و زکات کے لیے قتل کیا جائے، جو تحفظ شریعت کے لیے قتل کیا جائے، جو اسلام کی بقا کے لیے قتل ہو جائے، جو اسلام کی حفاظت کے لیے قتل ہو جائے، اسے کیا کہتے ہیں؟ اسے شہید کہا جاتا ہے، اللہ کی راہ میں قتل ہونے والا کہا جاتا ہے۔ اور قرآن کہتا ہے انہیں مردہ مت کہو۔ اب بتاؤ میرا حسین کرب و بلا میں شہید کیا گیا، دولت کے لیے قربانی دی ہے؟ نہیں دی ہے۔ حکومت کی ضرورت تھی؟ نہیں ضرورت تھی۔ اگر امام حسین کو حکومت کی ضرورت ہوتی تو مدینہ منورہ میں رہ کر کے حکومت کرتے۔ اگر حسین کو دولت کی ضرورت ہوتی یزید کی اطاعت کر لیتے، دولت آپ کے قدموں میں ہوتی۔ لیکن حسین نہ دولت کے لیے قربانی دی ہے، نہ شہرت کے لیے قربانی دی ہے، حسین نے قربانی دی ہے تحفظ اسلام کے لیے قربانی دی۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، ذکر شہداء کربلا، مصطفیٰ کے نور عین، نعرہ حسین زندہ ہے، قیامت تک زندہ رہے گا۔ اللہ کی راہ میں قتل ہونے والا شہید زندہ ہوتا ہے۔ حسین اللہ کی راہ میں قربان ہوئے، اہل خانہ کو قربان کیا، تمام لوگوں کو رب کی بارگاہ میں اللہ کے دین کی حفاظت کے لیے قربانیاں پیش کر دی۔ تو جتنے شہید ہیں، چاہے وہ جنگ بدر میں ہو، چاہے جنگ خندق میں ہو، چاہے جنگ حنین میں ہو، چاہے جنگ صفین میں ہو، چاہے آج ہو، چاہے قیامت تک ہو، جو اللہ کی راہ میں قربان ہوگا اللہ کہتا ہے وہ زندہ ہے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ اچھا، زندہ کو کھانے کی ضرورت ہے۔ آپ کہو گے یار ہم زندہ ہیں تو کھاتے ہیں، ہم زندہ ہیں تو سنتے ہیں، ہم زندہ ہیں تو بولتے ہیں۔ تو کیا شہید سنتا ہے؟ کیا شہید بولتا ہے؟ کیا شہید دیکھتا ہے؟ کیا شہید کھاتا ہے؟ اس لیے کہ زندگی کے لیے کھانا ضروری ہے، زندگی کے لیے سننا ضروری ہے، زندگی کے لیے بولنا ضروری ہے۔ قرآن نے کہا وہ زندہ ہے، اب قرآن کا دعویٰ ہے۔ ہماری عقل اس بات کو تسلیم نہیں کرتی، آپ کی عقل اس بات کو تسلیم نہیں کرتی کہ سر تن سے جدا ہو جائے انسان زندہ ہو، بازو الگ ہو جائے انسان زندہ ہو، دھڑ پر سینے پر نیزیوں کا وار ہو جائے انسان زندہ ہو۔ ہم نے دیکھا امام علی مقام کو دفن کیا گیا، ہم نے دیکھا امام علی مقام کے سر کو نیزے پر بلند کیا گیا، ہم نے دیکھا امام کے سر کو تن سے جدا کیا گیا۔ اتنا سب ہونے کے باوجود حسین کیسے زندہ ہے؟ اے قرآن تو نے زندہ کہا ہے، بات سمجھ میں نہیں آئی تو قرآن نے کہا اگر قرآن سمجھ میں نہ آئے تو اعتراض مت کر، تفسیر قرآن کی بارگاہ میں چلا جا، جو قرآن تجھے سکھائے گا۔ سبحان اللہ۔ قرآن کو سمجھنا آسان نہیں ہے، قرآن سمجھنا ہے تو تفسیر قرآن سے سمجھنا ہوگا۔ اور تفسیر قرآن کون ہے؟ حسین حافظ قرآن ہے، حسین جامع قرآن ہے، حسین ناطق قرآن ہے، اور حسین تفسیر قرآن ہے۔ اگر قرآن سمجھ میں نہ آئے تو تفسیر قرآن کی بارگاہ میں چلو۔ قرآن سمجھ میں نہ آئے تو اس کی بارگاہ میں چلو جو قرآن تمہیں سکھا دے۔ بس آخری بات میں کہہ رہا ہوں، اس کی بارگاہ میں چلو جو قرآن تمہیں سکھا دے۔ اب یہ بات سمجھ میں نہیں آئی، آؤ امام کی بارگاہ میں۔ امام حسین قرآن کہتا ہے زندہ ہے، آپ زندہ ہیں کیا؟ آپ زندہ ہیں کیا؟ امام علی مقام نے فرمایا میں تفسیر قرآن ہوں۔
ہر بات کا جواب ہے. نیزے کی نوک پر امام کا سر تھا, نیزے کی نوک پر امام کا سر تھا. قرآن کے پڑھنے والے نے قرآن کو پڑھا تھا. ان اصحاب الکہف کانوا من رقیم عجبا, اصحاب کہف کا قصہ تمام قصوں میں عجیب ہے. تو آقا امام جن کے سر کو تن سے جدا ہوئے کئی دن گزر چکا تھا, نیزے کی نوک پر قرآن کو سنتے ہیں, سننے کی طاقت ہے, اور سننے کے بعد امام بولتے ہیں, تاریخ دان لکھتے ہیں. امام نے کہا تھا اے قرآن کے پڑھنے والے قاری, سر سے آواز آتی ہے, اے قرآن کے پڑھنے والے قاری, اصحاب کہف کا قصہ تمام قصوں میں عجیب ہے, لیکن میرا قصہ اصحاب کہف کے قصے سے بھی عجیب ہے. تو کہنے کا مطلب جو شہید ہو, جو اللہ کی راہ میں قربان ہو, وہ مرتا نہیں, وہ زندہ ہوتا ہے. بل احیاء عند ربهم يرزقون, اللہ فرماتا ہے وہ میری بارگاہ سے رزق بھی پاتے ہیں. ہمیں بھی رزق ملتا ہے, انہیں بھی رزق ملتا ہے, ہمیں دنیا کا رزق ملتا ہے, انہیں رب العزت اپنے پاس سے رزق عطا فرماتا ہے. جو جیسا ہے اس کو ویسا رزق دیا جاتا ہے. بس آپ زندوں کی یاد بناتے ہیں, امام حسین کی محبت میں آئے ہیں, تو محترم یہ اظہار ہے, یہ جو کچھ ہے یہ اظہار ہے. حقیقی محبت وہ ہے کہ اگر حسین سے محبت ہے تو جس مقصد کے لیے امام علی مقام نے مارکہ کربلا میں قربانی پیش کی تھی, اس مقصد پر ہمیں عمل کرنا چاہیے. یہ کیسی محبت, شراب ہم پیئیں یا حسین کا نعرہ ہم لگائیں, جوا ہم کھیلیں یا حسین کا نعرہ ہم لگائیں, ناچ ہم دیکھیں یا حسین کا نعرہ ہم لگائیں. ارے امام حسین نے جنگ اس لیے کی تھی, یزید شراب پیتا تھا, حسین نے کہا تیرا ساتھ نہیں دیں گے. یزید ناچ کرتا تھا, حسین نے کہا ہم نچنیوں کا ساتھ نہیں دیں گے. یزید جوا کھیلتا تھا, حسین نے کہا ہم جواریوں کا ساتھ نہیں دیں گے. کلمہ تو پڑھتا تھا, بعض لوگ کہتے ہیں ہم کلمہ تو پڑھتے. یزید نے کلمہ سے انکار کیا, یزید نے قرآن سے انکار کیا نہیں, قرآن یہی تھا, کلمہ یہی تھا, لیکن نماز سے دور تھا. حسین نے کہا بے نمازی کے ہاتھ میں اپنا ہاتھ نہیں دیں گے. تو جب ہاتھ نہیں دیں گے تو بے نمازی کو امام ساتھ دیں گے؟ نہیں دیں گے. اس لیے نماز پڑھو, اظہار کرو, نعرہ لگاؤ, کھچلا پکاؤ, محرم مناؤ, اظہار کرو. اظہار کے ساتھ سال سے دل سے محبت بھی کرو. سبحان اللہ. اظہار اپنی جگہ ہے, محبت اپنی جگہ ہے, یہ اظہار محبت ہے. کوئی نہ کر سکے کھچڑا نہ پکائے, ہم نہیں کہیں گے غلط ہے, نہیں ہے وہ ساتھ نہیں پکاتا, لیکن شریعت پر عمل کرتا ہے تو ہم یہی کہیں گے اظہار نہیں کرتا, محبت کرتا ہے. جی بے شک, سبحان اللہ. اظہار نہیں کرتا, محبت کرتا ہے, تو اظہار بھی کرو, محبت بھی کرو. اظہار نہیں کرو گے, محبت کرو گے, اللہ کی بارگاہ میں قبول ہوگی. اور اظہار کرتے رہو, محبت نہ کرو, شراب نوشی کرو, جوا کھیلو, عیاشی کرو, اور کہو امام کے حسین کے نام پر رات بھر آپ آئے ہو یہاں نا, امام کی یاد میں آئے ہو, نظروں کو نیچی رکھو, حرام کاری سے بچو, حرام چیزوں سے بچو, لفڑے سے بچو, چنگ جدال نہ کرو, آپس میں خرافات نہ کرو. اگر صحیح معنوں میں امام حسین کے محبت کرنے والے ہو تو آپس میں جھگڑا مت کرو, فتنہ مت کرو, امام کی یاد میں شب بیداری کرو, ثواب ملے گا. سبحان اللہ. لیکن جھگڑا کرو گے, فتنہ فساد کرو گے, یہاں پر آ کر کے نظریں چار کرو گے تو فائدہ نہیں بلکہ عذاب ملے گا. جی سمجھے نا, یہ ذکر, یہ اظہار محبت ہے. محبت ہے تو اظہار محبت کرو. بس میں آپ سے یہی کہوں گا, امن و امان کے ساتھ جلوس میں شامل ہوں, امن و امان کے ساتھ رہیں, کسی طریقے کا کوئی ایسا کام نہ کرے جس سے کسی کو تکلیف ہو. سمجھے نا, کسی کو تکلیف ہوگی, پھر تمہیں تکلیف ہوگی, پھر بات بڑھے گی. اس لیے محترم آپ عاشق اہل بیت ہو تو طریقے اہل بیت کو اپناؤ, فتنہ فساد سے دور رہو, اور جتنی دیر چلو, میں تو کہتا ہوں آل نبی پر درود پڑھتے رہو یار, آل نبی پر درود پڑھتے رہو, رات بھر جاگو اور پڑھو درود. اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد, درود پڑھتے رہو, چلتے رہو, درود پڑھتے رہو, چلتے رہو. اس عالم میں اگر انتقال ہو جائے گا, اہل بیت کا ساتھ اللہ تمہیں عطا فرمائے گا. بس رب کی بارگاہ میں دعا ہے مولا ہمیں بھی اور آپ کو بھی سننے سے زیادہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم.